بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم المختصر المعانی فن ثالث علم البدیع کا سبق نمبر 34 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم محسنات معنویہ کی 20ویں قسم المذہب الکلامی سے متعلق محض عبارت اور اس سے متعلق تشریح اور ترجمہ پڑھیں گے۔ چونکہ سبق کا خلاصہ اور المذہب الکلامی کا مطلب اور اس کا پورا مفہوم سبق نمبر 33 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ عبارت اور اس کا ترجمہ اور ترجمے سے متعلق مزید کچھ تشریحات باقی تھی، تو آج کے سبق میں ہم محض عبارت اور اس کے ترجمے پر فوکس کریں گے۔ لہذا اس المذہب الکلامی سے متعلق سبق نمبر 35 کا سننا انتہائی ضروری ہے۔ لہذا اس سبق کو یا عبارت کو سمجھنے سے پہلے سبق نمبر 35 ضرور سنیے اور اس کا خلاصہ ذہن میں رکھ کر آج کے اس سبق کو انشاءاللہ ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ تو عبارت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی انشاءاللہ کرتے ہیں۔ المذہب الکلامی ومنہ ای من المعنوی المذہب الکلامی وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام، وهو أن يكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب۔ اور محسنات معنویہ میں سے المذہب الکلامی ہے۔ مذہب الکلامی وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام، وہ مطلوب کے لیے دلیل لانا ہے، دلیل پیش کرنا ہے، على طریقة أهل الكلام، اہل کلام کی طرز پر۔ وهو أن يكون بعد تسلیم المقدمات مستلزمة للمطلوب، اہل کلام کا طریقہ یہ ہے کہ چند مقدمات کو تسلیم کرنے کے بعد مطلوب کا ماننا لازم آئے۔ جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوائے زمین اور آسمان میں معبود ہوتا تو دونوں میں البتہ ضرور فساد برپا ہوتا۔ تو اب یہاں پر چونکہ فساد برپا نہیں ہوا تو لہذا منظوم یعنی تعدد الہی نہیں، واللازم و فساد السماوات والارض باطل، یہاں پر لازم یعنی آسمان اور زمین میں فساد کا آنا یہ باطل ہے، لأن المراد به خروج معنی النظام الذي هم علیہ، اس لیے کہ فساد کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جس پر یہ دونوں قائم ہیں اس نظام سے یہ دونوں نکل جائے، حالانکہ یہ تو اسی پر قائم ہے۔ فقد الملزوم، لہذا ملزوم بھی باطل ہوگا، وہ تعدد الالہۃ، اور وہ آلہہ کا متعدد ہونا ہے۔ وهذه الملازمة من المشهورات التي يكتفى بها في الخطابيات دون القطعيات، یہ جو ملازمت ہے اور یہ جو دلیل پیش کی گئی ہے یہ ان مشہور دلائل میں سے ہے جن پر خطابیات میں، دلائل خطابیہ میں، ظنیات میں اکتفا کیا جاتا ہے، نہ کہ ان قطعی دلائل میں سے المعتبرۃ فی البرہانیات جن کا ان دلائل برہانیہ میں اعتبار کیا گیا ہے۔ وقولہ، اسی طرح مصنف علیہ الرحمہ دلیل برہانی کی ایک اور مثال ذکر کر رہے ہیں جو شاعر نابغہ کے اشعار ہے جو اس نے آل جفنا سے متعلق پڑھے ہیں، جس کی پورا واقعہ اور تفصیل میں سبق نمبر 33 میں بیان کر چکا ہوں، آپ حضرات اس کو سن سکتے ہیں۔ ترجمہ پر غور کیجیے۔ حلفت فلم اترک لنفسک ریبۃ، میں نے قسم اٹھائی، فلم اترک لنفسک ریبۃ، پس میں نے آپ کے نفس کے لیے ذرا برابر بھی شک کی کوئی بات نہیں چھوڑی۔ ریبہ ای شک، شک کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی جی کے لیے میں نے کوئی شک کی بات نہیں چھوڑی قسم اٹھانے کے بعد۔ ولیس وراء اللہ للمرء مطلب، یاد رکھیں مخاطب کے اللہ کے نام اور اللہ کے ذات کے سوا آدمی کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی شے نہیں۔ فکیف یحلف بہ کاذبا، تو اس میں تو میں نے اللہ کا نام لے کر قسم اٹھائی ہے، مجھے جھوٹا نہ سمجھ، کیونکہ اللہ کے نام سے کون ہو سکتا ہے کہ جھوٹی قسم کھائے۔ لئن کنت علام لتوطئۃ القسم،
لئن کنت میں لام جو ہے یہ جو قسم کے لیے بطور تمہید ہے. اگر آپ قد بلغت عنی خیانتاً، اگر آپ کو میرے طرف سے کچھ خیانت کی باتیں پہنچائی گئی ہے، خیانت یعنی عداوت و دشمنی کی باتیں میری طرف سے تجھ تک کسی نے پہنچائی ہے، لمبلغک الواشی اغش و اکذب، یہ جواب قسم ہے تو البتہ ضرور آپ تک یہ باتیں پہنچانے والا. لمبلغک میں لام جو ہے یہ جواب قسم ہے، یعنی تجھ تک یہ واشی غیبت کرنے والا اور نمام باتیں پہنچانے والا. اغش یہ خیانت ہے، من غش اذا خانہ، یہ غش سے ماخوذ ہے کہ اذا خانہ جب خیانت کرے، یعنی یہ خائن ہے، وہ اکذب اور بڑا جھوٹا ہے. ولیکننی کنت امرؤا لی جانب من الارض فیہ، میں نے اہل جنہ کی تعریف کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں، لی جانب من الارض فیہ کہ میری ایک وجاہت ہے، ایک مقام ہے زمین کے اس حصے میں. اے فی ذالک الجانب، زمین کے اس حصے میں مراد آل جفنا کی زمین ہے، علاقہ ہے یعنی شام میں، وہاں میری ایک مقام ہے. مسترات، اور میری ایک کمائی کی ایک جگہ ہے. اے موضع طلب الرزق من غاد القلع، یہ مسترات کا معنی ہے رزق طلب کرنے کی جگہ. یہ راد القلع سے ماخوذ ہے، یعنی گھاس طلب کرنا، گھاس جمع کرنا. اور مذہب، اور میری آنے جانے کی جگہ ہے، اور میرے جو ہے آنے جانے کی یہ جگہ ہے آل جفنا. موضع ذہاب للحاجت، میری ضروریات پوری کرنے کی یہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے. ملوک، وہاں میرے لیے بڑے بڑے بادشاہ ہیں. فی ذالک الجانب ملوک، کہ وہاں میرے لیے بادشاہ ہے. وہ اخوان، بھائی ہیں. اذا مدحتہم، جب میں ان کی تعریف کروں، احکم فی اموالہم، میں ان کے اموال میں حکم بنایا جاتا ہوں. اتصرف فیہا کیف شئت، یعنی ان کے اموال میں میں تصرف کرتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں. وَأُقَرَّبُ عِندَهُمْ، اور میں ان کا قریب کیا جاتا ہوں، یعنی عندهم وَأُصِيرُ رفیع المرتبہ، یعنی میں ان کے قریب کر دیا جاتا ہوں اور وہاں میں بڑے مرتبے والا بن جاتا ہوں. کفعل کا، جیسے کہ آپ کا یہ فعل ہے. کما تفعلون، جیسے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں. فی قوم، اس قوم کے ساتھ. اراک اصطفیتہم، کہ جس نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کی. جس قوم پر آپ احسان کریں اور وہ قوم آپ کے ساتھ پھر اس طرح کرتے ہیں، یعنی آپ کی تعریف کرتے ہیں. فلم ترہم فی مدحہم لک اذنبوا، تو آپ ان کی اس تعریف کرنے میں جو وہ آپ کا تعریف کرتے ہیں آپ ان کو قصوروار نہیں سمجھتے. اے لا تعاد، آپ ان کو قصوروار نہیں سمجھتے. تو اسی طرح جو ہے میں بھی اگر اپنے محسنین اور منعمین کی تعریف کروں، ان کے حق میں اشعار پڑھوں، آپ مجھے بھی قصوروار نہ سمجھے. اے لا تعاتبنی علی مدح اہل جفنۃ المحسنین الیہ، تو شاعر کا مطلب یہ ہے کہ اے بادشاہ آپ مجھے مت ڈانٹیے، مجھے برا بلا مت کہیے. علی مدح اہل جفنۃ، اہل جفنہ کی تعریف پر، المحسنین الیہ جو مجھ پر احسان کرنے والے ہیں، المنعمین علیہ مجھ پر انعام کرنے والے ہیں. کما لا تعاتب قوما احسنت الیہم فمدحوک، جیسے کہ آپ اس قوم کو برا بلا نہیں کہتے جس پر آپ نے احسان کیا ہو اور انہوں نے آپ کی تعریف میں مدحیہ اشعار کہے ہوں. تو جیسے آپ ان کو برا بلا نہیں کہتے ایسے مجھے بھی نہ کہیں، اس لیے کہ وہ میرے محسن اور منعمین ہیں، اس لیے میں ان کی تعریف کرتا ہوں. تو یہ دراصل شاعر نے یعنی بادشاہ کے حق میں مدحیہ اشعار کہنے کے بعد علی جفنہ کی تعریف کی تھی جس پر یہ ناراض ہوا تھا. تو انہوں نے جو ہے یہ بادشاہ کو یہ اشعار کہیں. وہذہ الحجت علی طریق التمثیل سے مصنف علیہ الرحمہ کی اس عبارت پر ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ذکر فرما رہے. اعتراض یہ ہے کہ آپ نے یہ جو اشعار پیش کی ہیں، ان اشعار میں جو طرز استدلال ہے یہ تو اعلیٰ طریق تمثیل کے ہیں، یعنی قیاس کے ہیں. قیاس کہتے ہیں کہ کسی علت مشترکہ کی وجہ سے کسی ایک حکم کی علت دوسرے جزیے کی طرف منتقل کرنا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی علت مشترکہ وہ احسان کرنا تھا. تو جو بھی محسنین ہوتے ہیں، محسن علیہ یا منعم علیہ ان کی تعریف کرتا ہے،
اسی طرح میری بھی آل جفنا کی تعریف کی، اس لیے کہ وہ میرے محسنین تھے، جیسے کہ آپ کے محسن علیہ اور منعم علیہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تو تمثیل ہے، یہ تو قیاسی اقترانی یا قیاسی استثنائی نہیں، یہ تو فقہا کا طرز استدلال ہے۔ آپ نے کیسے کہا کہ مذہب کلامی کی یہ مثال بنی؟ مذہب کلامی تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں طرز استدلال اہل کلام کے طرز پر ہو، اور اہل کلام قیاسی اقترانی یا قیاسی استثنائی کی صورت میں استدلال کرتے ہیں۔ قیاسی اقترانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مقدم اور تالی ہو، جہاں صغرا اور کبرا ہو، اور پھر اس کے بعد نتیجہ ہو، تو نتیجہ صغرا اور کبرا میں یا مقدم اور تالی میں جو ہے بعین ہی مذکور ہو، اور تو اس کو قیاسی اقترانی کہتے ہیں۔ قیاسی استثنائی ہے کہ مقدم اور تالی میں نتیجہ بعین ہی مذکور نہ ہو۔ تو بہرحال یہ تو قیاسی اقترانی یا استثنائی نہیں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ یہ قیاسی استثنائی بن سکتا ہے، اور اصل عبارت یوں ہوگی: لو کان مدح لآل جفنۃ ذنبا، اگر میری تعریف کرنا آل جفنا کی تعریف کرنا یہ گناہ ہے، لکان مدح ذالک القوم لک ایضا ذنبا، تو اس قوم کی تعریف جو انہوں نے آپ کی ہے یہ بھی گناہ ہونا چاہیے۔ لازم و باطن ظاہر ہے کہ اس قوم کی تعریف کرنا گناہ نہیں، باطل ہے فقط الملزوم، تو ملزوم بھی باطل ہوگا، تو یہ قیاس استثنائی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وعد حجت علی طریق تمثیل، یہ حجت بطریق تمثیل کے ہیں، الذی تسمیہ الفقہاء قیاسا، جس کو فقہا قیاس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ویمکن رده الی صورت قیاس استثنائی، اور اس کو قیاس استثنائی کی طرف پھیرنا ممکن ہے۔ اے لو کان مدح لآل جفنۃ ذنبا، مطلب کیا کہ اگر آل جفنا کا تعریف کرنا میرے لیے گناہ ہے، لکان مدح ذالک القوم لک ایضا ذنبا، تو اس قوم کا آپ کی تعریف کرنا یہ بھی گناہ ہونا چاہیے۔ واللازم باطل، اور یہ لازم باطل ہے، یعنی قوم جو آپ کی تعریف کرتے وہ کوئی گناہ نہیں، نہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ فقط الملزوم، تو لہذا ملزوم بھی گناہ نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامل و ناصر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔